اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہمارے الاسلام کے اوپر یہ 12ویں نشست ہے اور جو سلسلے بیان چل رہا ہے اسلام کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا حصے اول لا الہ الا اللہ پر بیان چل رہا ہے کہ الہ کے معنی معبود اور حاکم اعلیٰ. تو کلام پاک کی 122 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں اور اسی پر سلسلہ بیان چل رہا ہے. سورہ حج، کل تک سورہ انبیاء کی آیتیں پڑھی گئی. سورہ حج میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا اللہ ایک ہی ہے اور اسی کے تم اطیع اور فرما بردار بنو. اے نبی بشارت دو او عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو. اصل میں لفظ مخبتین استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم کسی ایک لفظ سے پوری طرح ادا نہیں ہوتا. اس میں 3 مفہومات شامل ہیں: استکبار اور غرور نفس چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں عاجزی اختیار کرنا، اس کی بندگی اور غلامی پر مطمئن ہو جانا اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا. اب کون ہے مخبتین؟ آگے ذکر ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جو مصیبت بھی ان پر آتی اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو بہرحال اس آیت میں جو بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور قربانی کے جانور پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو الہ وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور عبادت کے اندر قربانی بھی داخل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. فصلی لربک ونہر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونہر اور قربانی کیجیے. ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہے. تو اہل عرب نماز بھی غیر اللہ کی پڑھتے تھے، یعنی عبادت بھی غیر اللہ کی کرتے تھے، اور ان کی نماز تو یہی تھی وما کان صلاۃ عند البیت الا مکاء وتصدیہ. ان کی نماز بیت اللہ کے سامنے گانا اور سیٹی بجانا، اس کے سوا کوئی نماز نہیں تھی. جو طریقہ عبادت کا انہوں نے غیر اسلامی مقرر کیا تھا، یعنی پوجا پاٹ وغیرہ اور بتوں کا پوجنا اور اس پہ نظر و نیاز چڑھانا، یہ ساری چیزیں تھی اور غیر اللہ کے نام کی قربانی بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فصلی لربک ونہر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے.
تو الہ وہی ہے جو قابل عبادت ہے، جو جانوروں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، اور جو ایسا رزق عطا کرنے والا، جو رزاق ہے، جو رزق عطا کرنے والا. اور آپ کے سامنے رزق کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ عطیہ خداوندی کا نام ہے رزق. اب اس کے بعد سورہ مومنون کی وہ آیتیں ہم پیش کرتے ہیں جس میں 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا ہے. سورہ مومنون میں 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا ہے. اس کے اندر ایک آیت نمبر 23 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ہم نے بھیجا ہے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس، بس انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، قوم کے بڑے سرداروں نے کہا ما هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے آپ مگر تم نہیں ہو تم مگر نہیں ہے یہ نوح مگر تم جیسے انسان. یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم پر برتری حاصل کرے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا. ما سمینا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے یہ بات ہمارے باپ پہلے کے باپ داداؤں سے نہیں سنی ہے. کیسے بیوقوف تھے لوگ کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کا ماڈل بنایا تھا، پتھر کی مورتی کو، حجر کو خدا بنا رہے تھے، جبکہ شجر اور یہ کیا حجر معبود نہیں ہو سکتے، اور یہ ناممکن ہے. مگر یہ کہ حجر کو اللہ بنا رہے تھے اور پیغمبر کا انسان ہونا ممکن ہے، اس کو یہ ناممکن قرار دے رہے تھے. کہتے یہ نہیں ہے تم جیسا انسان، یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کرے، برتری حاصل کرے. یہ ایسے ہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے بھی اسی طرح کی جھوٹی باتیں کہی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ بھیجتا، یعنی فرشتہ رسول بن کے آتا. اس کا بھی جواب اللہ نے دیا، اگر یہ کہ آ جاتا تو تمہیں مہلت نہیں دی جاتی، کیونکہ تم سے ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. فرشتہ آنے کے بعد تو تم دیکھ لیتے. ما سمینا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے یہ بات ہمارے باپ داداؤں سے نہیں سنی، ہمارے پہلے کے باپ داداؤں سے کے وقتوں سے نہیں سنی. تمہارا نہ سننا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ بات صحیح نہیں ہے. بعد میں کہتے ان و الا رجل بی جنۃ فتربصوا بی حتی حین، یہ کہتے کہ کچھ نہیں ہے، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طرح کے الزامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کفار مکہ نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی جس سے لوگ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کی نعمت کی طرف سے مجنون نہیں ہیں. قال رب انصرنی بما کذبون، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اے اللہ میری مدد فرما جو یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں. فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول منہم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. بس ہم نے وہی بھیجی نوح علیہ السلام کے پاس کہ کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے بناؤ. بس جب آ گیا ہمارا فیصلہ اور تنور جوش مارنے لگا، بس تم جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ. فسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، اور اپنے عیال کو بھی ساتھ لو. الا من سبق علیہ القول، مگر سوائے ان لوگوں کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھ سے ظالموں کے بارے میں
سفارش مت کرو، انہم مغرقون، بے شک ان کو ڈبایا جائے گا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں سوار ہو جائے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یہ کہہ، اے اللہ، ان تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دیا. قُل رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ فرما دیجئے اے میرے رب کہ مجھے اتار برکت والی جگہ اور بہترین جگہ اتار، تو ہی بہترین جگہ دینے والا ہے. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. یہ تمام آیات پر غور کیجئے، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر بھی ہم نے کہا تھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر کو بھیجے اور پیغمبر کی بات نہ ماننے پر پیغمبر جب اتمام حجت کی حد تک دعوت دے ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر ڈالتا ہے، پھر اس کے عذاب کو کوئی آدمی روکنے والا نہیں رہتا. اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی. فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا، ما لکم من الہ غیرہ، جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ہر رسول کی یہی دعوت رہی ہے، ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اور یہی نبی کا دین رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن یعنی ہم، یہ کہ ہم انبیاء علیہ السلام، نحن معاشر الانبیاء، یعنی ہم انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں. ابوہم واحد و امہاتہم شتیٰ، ان کا باپ ایک ہے اور ان کی مائیں الگ الگ ہیں. یعنی مطلب دین سب نبی کا ایک ہی رہا ہے، توحید اور شریعت ایک نبی کی، یعنی اگر یہ کہ الگ رہی ہے تو دوسری نبی کی الگ بھی رہی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے. بہرحال اچھا، تو سورہ، اب تک ہم نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی 2 آیتیں پیش کی. اس سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہے جو پیغمبر کو بھیجے، جو پیغمبر بنائے اور پیغمبر کو بھیجے. جو پیغمبر نہیں بھیج سکتا وہ الہ نہیں ہو سکتا. اب اس کے علاوہ آپ کے سامنے، چونکہ سورہ مومنون کے اندر 5 جگہ الہ کا ذکر ہے، اب آپ کے سامنے ہم وہ آیت پیش کر رہے ہیں اس کے علاوہ، یعنی قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، یعنی اس سے پہلے کی کچھ آیتیں پیش کر رہے ہیں. آپ فرما دیجئے زمین کا مالک کون ہے، اور جو لوگ زمین میں رہتے ہیں وہ کس کے قبضے میں ہیں، کون اس کا مالک ہے، کون ان کا بادشاہ ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، تو ان قریب کہیں گے اللہ. قل افلا تذکرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو. قل من رب السماوات السبع، آپ فرما دیجئے کون ہے 7 آسمان کا رب، اور رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب. سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے اللہ. قل افلا تتقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو.
قل من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ فرما دیجئے کس کے قبضے میں ہے ہر چیز کا اقتدار، ہر چیز کس کے قبضے میں ہے، یعنی کس کے قبضے میں ہر چیز کا کنٹرول، ہر چیز کی طاقت، ہر چیز کا اقتدار، وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور کون ہے وہ، یعنی وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے اللہ، قل فانا تسحرون، تو آپ ان سے کہیے کہ پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے، بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، جو ہمارے حق ہے، ہم اس کو ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، وانہم لکاذبون، اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ کو یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، توحید فطرت میں داخل ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، نہ یہ کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ، اور کوئی دوسرا الہ نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ ہے۔ اذا لذب کل الہ بما خلق، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنے خلق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ اذا لذب کل الہ بما خلق، یعنی ہر اللہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ لعلی بعضهم علی بعض، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ کر دوڑتے، یعنی ان کے درمیان آپس میں یہ جنگ ہوتی۔ سبحان، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، تو جب نہیں ہوا تو معلوم ہوا اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، وہ غیب کا علم جاننے والا ہے، اور جو چیز موجود ہے تمہارے سامنے ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بری ہے جو یہ لوگ تجویز کرتے ہیں۔ ان تمام آیات میں غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہے جس کے قبضے میں تمام چیزیں ہیں، جو دوسروں کو پناہ دیتا ہے، اسے کوئی پناہ دینے والا نہیں، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے، اور جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اور یہ بھی بتلا رہے اللہ تعالیٰ، اگر چند اور الہ ہوتے تو یہ لوگ اپنی مخلوق کو لے کر کے الگ ہو جاتے، پھر ایک دوسرے کے درمیان جنگ ہوتی، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھنے کی کوشش کرتے۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ چیز نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ الہ کی ذات ایک ہی ہے، تو معلوم ہوا الہ وہی ہے جو بے اولاد ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس میں یہ تمام خوبیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب جو ہے مطلب ہے کہ الہ کی صفات ہیں۔ اب آئیے، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بے شک ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، اور بے شک تم کو ہمارے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم ہمارے طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ایسی بات نہیں، ہم نے تم کو بیکار نہیں بنایا، ایک مقصد دے کر کے تم کو ہم نے دنیا میں بھیجا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین میں تم کو خلیفہ بنا کر بھیجا۔ وَأَنَّكُمْ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ ایسی بات نہیں کہ تم ہمارے پاس آؤ گے اور تم کو دنیا میں دوبارہ لایا جائے گا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم سمجھتے ہو کہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس بالا و برتر ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہ ہے، حقیقی ہے، جو سچا بادشاہ ہے۔
لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، رب العرش الکریم، جو عرش ہے، جو مالک ہے بڑے عرش کا، ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بھی، اور جو اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بھی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فإنما حساب عند ربی، بس بے شک اس کا حساب رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافروں کو کامیابی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اسلام کی شان ہے کہ وہ اپنی بات بغیر دلیل کے پیش نہیں کرتا ہے، دوسرے کی بات کو بلا دلیل قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ توحید کی تو دلیل ہے، ایک اللہ ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں، لا برہان لہ بھی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور نہ اللہ کو دنیا کے بادشاہ مہاراجہ جیسا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ بھی وسیلے کی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رد کر دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے پوچھے تو کہو میں قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو چاہیے کہ میری طرف متوجہ ہو جائیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی مجھ سے دعائیں طلب مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پر ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ فرما دیجئے اے میرے رب تو درگزر فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون کی آیتیں پوری ہو گئی، ان آیات پر غور کیجئے۔ الہ وہی ہے جو انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ایک بامقصد انسان، یعنی انسان کو ایک مقصد عظیم دے کر بھیجا ہے، اور الہ وہی ہے جو دوبارہ اپنے پاس بلا لینے والا ہے، والبعث بعد الموت، اور الہ وہی ہے جس کی بادشاہت حق ہے، وتعالی اللہ الملک الحق، اور الہ وہی ہے جو عرش کریم کا، عرش عظیم کا رب ہے، اور الہ وہی ہے کہ جو کفار کو عذاب دے اور ایمان والے کو بخش دے، اور جو بہترین رحم کرنے والا ہے، یہ شان، اور جس سے پیغمبر خود دعا مانگ رہا ہے، رب اغفر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو مغفرت فرما اور رحم فرما، بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون کے بعد سورہ نور ہے، سورہ نور کے اندر الہ کا لفظ موجود نہیں ہے، اور جس صورت میں بھی اگر کوئی الہ کا ذکر موجود نہیں ہے مگر وہ صورت کے اندر توحید کا مضمون نہیں ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے، بلکہ پورا قرآن توحید، رسالت، آخرت، یہ تمام مضامین کو کلام پاک کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ بہرحال الگ الگ انداز میں توحید کا ذکر ہے، لیکن ہمارا سلسلہ بیان چونکہ یہ چل رہا ہے کہ الہ کے بارے میں 122 آیتیں۔ سورہ نور کے بعد سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ الہ کا ذکر کیا ہے۔ اب آئیے سورہ فرقان کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں، جس کے اندر جو ہے الہ کا ذکر ہے۔ فرقان کے معنی آتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یہ کلام پاک بھی فرقان ہے، جنگ بدر بھی فرقان ہے، رمضان کا مہینہ بھی فرقان ہے۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یہاں پر جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان کہا، اور جنگ بدر کے بارے میں کہہ رہے وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، جس دن ہم نے اتارا ہمارے بندے پر فرقان کے دن، جس دن دونوں لشکر مدبر ہوئے تھے، یوم التقى الجمعان، اور کلام پاک بھی فرقان ہے، جیسا کہا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیہ الکتاب مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ تو بہرحال فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے کی صفت، اور انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کی صفت دی ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی فرقان کی صفت پیدا کریں گے، حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جس نے قرآن اپنے بندے پر اتارا تاکہ دنیا والوں کو آپ تنبیہ کرنے والے بنے۔ یا فرقان سے مراد قرآن ہے،
اور بندے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ ہے جس کے قبضے میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ خلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بناتے ہیں، دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز نہیں پیدا کر سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں، ان کو خود پیدا کیا گیا ہے۔ جب وہ خود مخلوق ہیں، وہ کبھی خالق نہیں ہو سکتے، وہ کسی کو پیدا کرنے کا سوال نہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ نہ اپنے آپ کے نقصان اور نفع کے بھی مالک نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ وہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ وہ کسی کو مار سکتے ہیں، یعنی اور نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، اور نہ مرے ہوئے کو پھر دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، سو کر اٹھنے کے بعد جو حدیث میں دعا ہے، یہ شان بھی اللہ کی ہے کہ اللہ ہی مطلب ہے کہ ہے آپ کو نیند سے اٹھاتا ہے، اور نیند دینے والا بھی اللہ۔ یتوفاکم باللیل، وہی اللہ جو تم کو رات میں سلاتا ہے پھر تم کو اٹھاتا ہے۔ ثم یبعثکم فی لغزا اجر مسمى، تو بہرحال جو اللہ کے علاوہ آپ جن کو بھی پکارتے ہیں وہ کسی کو موت بھی نہیں دے سکتے، نہ کسی کو زندگی دے سکتے۔ اور موت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا آرڈر ہو جائے، مر جا تو وہ مر جائے، یہ ہے موت دینے کا مطلب۔ کسی کو گلا گھونٹ کر مارا، کسی کو مارا، کسی کو لکڑی سے مارا، کسی کو قتل کیا، یہ موت کا سبب ہے۔ تو یہ جن کو اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی کی موت کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ولا حیاتن، اور نہ یہ کیا حیات کے مالک ہیں۔ ولا نشورا، اور نہ کسی مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان اس لیے اتارا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو۔ اور یہ کافر جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد نے اپنے طرف سے کر رکھا ہے، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، جن لوگوں نے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرقان ایک گڑی ہوئی چیز ہے جسے اس شخص نے خود ہی اپنے آپ گڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ بڑا ہی ظلم اور جھوٹ بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام رکھ رہے ہیں۔ وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا، اور یہ لوگ اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جس کو یہ شخص نقل کر رہا ہے، اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ بھی جو ہے آپ کے اوپر جھوٹا الزام ہے اور کلام اللہ کی تحقیر کر رہے ہیں۔ قل انزلہ الذی یعلم سر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، آپ فرما دیجئے اس کو اس ذات نے اتارا جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتی ہے، بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فرقان کی یہ سب آیات پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجنے والا، ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک اتارنے والا، اور الہ وہی ہے جو دوسروں کو پیدا کرنے والا، الہ وہی ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا، دوسروں کو نقصان پہنچانے والا، دوسروں کو موت دینے والا، دوسروں کو زندگی دینے والا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا۔ اور الہ وہی ہے جو بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، آسمان و زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا، اور دنیا میں کفار کو ڈھیل دینے والا۔ یہ وہ شان ہے الہ کی، اور کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ السَّبِيلَ۔
اور جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہی آدمی جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، یعنی شرک پر یہ شرک تو جو ان کے اندر تھا، یہ بالکل یہ کہ حماقت تھی، اور اس حماقت پر ان کی استقامت کا یہ حال تھا. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ثابت قدم نہ ہوتے تو یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے بہکا ہی دیتا. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. کفار کی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں. پہلی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حقیر سمجھ رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور کہتے تھے کہ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہیں جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو حقیر سمجھ رہے تھے، پھر آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، اور مذاق اڑا کر آپ کی قدر کو گرانا چاہتے ہیں. گویا آپ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت پہ بہت اونچا دعویٰ کر دیا ہے، اور آپ کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور دوسری بات ان کی، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ثابت قدم نہ ہوتے، یعنی ہم اپنی جہالت اور حماقت پر ہم ثابت قدم نہ ہوتے، تو یہ ہم کو اپنے معبودوں سے برگشتہ کر دیتا، یعنی ہم کو یہ اپنے معبودوں سے پھیر دیتا. یہ جو دوسری بات تھی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کی قوت اور آپ کی شخصیت کا لوہا بھی مان رہے ہیں، اور بے ساختہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ کیا اگر ہم باہم تعصب اور ہٹ دھرمی سے کام لے کر اپنی خداؤں کی بندگی پر جم نہ گئے ہوتے، یعنی ہم اپنی حماقت پر ہم ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر ہم ثابت قدم نہ ہوتے اپنی حماقت پر، اپنی تعصب پر، اپنی جہالت پر، تو یہ شخص ہمارے قدم اکاڑ چکا ہوتا. یہ متضاد باتیں خود بتا رہی ہیں کہ اسلامی تحریک نے ان لوگوں کو کس قدر بھوکلا کر دیا تھا کہ کھسیانے ہو کر مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو احساس کم تری بلا ارادہ ان کی زبان سے وہ باتیں نکلوا دیتا تھا جس سے صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ دلوں میں وہ اس کی طاقت سے کس قدر مروب ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وہ کس قدر مروب ہیں، اور شرک کے اوپر یہ اپنی جہالت سے کیسے جمے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے، ارائیت من اتخذ الہ ہواہ افانت تکون عنہ علیہ وکیلا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، کیا آپ افانت تکون وکیلا، کیا تم ایسے شخص کو راہ راست لانے کے ذمہ دار ہو؟ خواہش نفس کو معبود بنانا سے یعنی اس کا مطلب اس کی بندگی کرنا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ویسے ہی شرک ہے جیسا بت کو پوجنا یا کسی مخلوق کو معبود بنانا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ عبرانی کی حدیث ہے، ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ تعالی اعظم عند اللہ عز وجل من ہوا یتبعو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود جو ہے خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے. جو شخص خواہش نفس کو عقل کے تابع رکھتا ہے اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کرتا ہے،
کہ اس کے لیے کون سی راہ صحیح ہے کون سی غلط ہے، اور اگر کسی قسم کے شرک یا کفر میں مبتلا ہے تو اس کو سمجھا کر سیدھے راہ پر لایا جا سکتا ہے، اور ایک اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ راہ راست کا اختیار کرنے کا فیصلہ کر لے گا تو اس پر ثابت قدم رہے گا۔ لیکن جو آدمی خواہش کا پیروکار ہے، جو نفس کا بندہ ہے اور خواہشات کا غلام، ایک شجتر بے معار ہے، اسے اس کی خواہشات جدھر لے جائیں گے اس کے ساتھ وہ بھٹکتا پھرے گا، اس کو سرے سے یہ فکر لاحق ہی نہیں ہوتی کہ کون سی راہ صحیح ہے کون سی راہ غلط ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہوتی، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کرے۔ پھر بلا اسے کون سی راہ سمجھا کر اگر راستی کا قائل کر سکتا ہے، اور اگر بالفرض و بات مان بھی لے تو کسی ضابطے و اخلاق کا پابند بنا دینا تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خواہشات نفس کا جو غلام ہے وہ راہ راست پر آ جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہود کو بھی اسی چیز نے روکا ایمان سے، ابو جہل کو بھی اسی چیز نے ایمان سے روکا، ابو لہب کو بھی اسی چیز نے ایمان سے روکا، اور سب لوگوں کو بھی اسی چیز نے ایمان سے روکا۔ فرعون کو بھی ایمان سے روکنے والی یہی چیز ہے، اقتدار، حب مال، حب جاہ، یہ سب خواہشات۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق انسان کے خواہش کے تابع ہوتا تو آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جاتے۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی چوری کو چوری نہیں سمجھتا ہے اور ایک آدمی زنا کو زنا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا تھا۔ ایک آدمی ڈکیتی کو ڈکیتی نہیں سمجھ رہا ہے تو فساد برپا ہو جاتا تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ان تمام آیات پر غور کیجیے کہ الہ وہی ہے، یعنی اللہ کی ذات جو انسان کو رہنمائی کرے، اور انسان اور اللہ تعالیٰ اور الہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجے، اور الہ وہی ہے جو کفار کو ڈھیل دے۔ اب آئیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 پیش کرتے ہیں جس میں الہ کا ذکر ہے۔ وہ اصل میں الہ کا جو ذکر ہے وہ آیت نمبر 68 ہے، لیکن وہ پورا رکوع ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو سورہ رحمان کے آخری رکوع میں آیت ہے جس میں رحمان بندوں کی صفات بتلائی جا رہی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ پر اگر یہ کیا آئیں تو کہتے ہیں کہ تم کو سلام ہو، یعنی جاہل کا منہ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب بیکار باتیں سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ رحمان بندوں کی صفات بتلا رہے ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے، اور جاہل سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا السلامہ کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ والذین، یعنی مطلب السلام علیکم کہہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یعنی وہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو رحمان بندے کہتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو جان لینے والا ہے۔ انہا سات مستقر و مقامہ، بے شک جہنم تو بڑا ہی مستقر اور بڑا ہی مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں،
بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں بناتے، یعنی رحمان بندوں کی یہ شان ہے جو الہ کسی کو نہیں بناتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ ولا یزنون، اور رحمان بندوں کی شان یہ کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى عصاما، اور جو یہ کام کرتا ہے بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ یضاعف له العذاب، اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا اس کو۔ ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سارا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے توبہ کا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان بندوں کی وہ شان ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی ایسی چیز سے ان کو گزرنا ہوتا ہے، یعنی کسی بیکار چیز سے گزرنا ہوتا ہے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جیسا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جیسے مومنین کی صفات ہے اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو گونگے اور اندھے ہو کر کے نہیں پڑھتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، جو کہتے ہیں ہمارا رب ہم کو، یعنی ہماری بیوی اور بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا اور ہم کو متقین کا امام بنا، یعنی ہے کہ پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے اور آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، بہترین اچھا مقام ہے۔ اور کیا یہ اچھا مقام ہے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اے محمد لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو آپ پکارو، یعنی اگر تم نہیں پکارو گے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اب کہ جب کہ تم نے جھٹلایا تو ان قریب عذاب پاؤ گے ایسی کہ جس سے جان چھڑانا محال ہوگا۔ ان تمام آیات پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہے کہ جس کے اندر یہ تمام صفات، مطلب یہ کہ جو ماننے والوں کو جنت دے اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت دے اور گناہ کرنے والوں کو جہنم دے، اور الہ وہ ہے جو توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرے۔ یہ صفت یعنی نیک عمل کرنے والوں کو جنت سے نوازنا اور برے عمل کرنے والوں کو جہنم سے میں بھیجنا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کی شان نہیں ہے۔ اور الہ وہی ہے جو ہے توبہ کرنے والے کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ عمل کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جو بڑی اہم آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہ الہ کا ذکر کیا ہے۔ یعنی 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا ہے، اور عمل کے معنی آتے ہیں چونٹی کے، چونکہ اس کے اندر چونٹی کا ذکر ہے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یعنی ایک چونٹی نے کہا تھا کہ اے لوگو، یعنی اے چونٹیو، اپنی
دلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہم لا یشعرون، کہ تمہیں سلیمان کا لشکر کہ تم کو کچل نہ دے اور وہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی مطلب وہ جان بوجھ کر کے نہیں۔ تو اسی لیے اللہ اب یہاں سورہ نمل میں اللہ نے 6 جگہ الہ کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جہاں پر الہ کا ذکر ہے۔ سورہ نمل کے اندر ایک تو اس جگہ پر الہ کا ذکر ہے جو سجدے کی آیت بھی ہے، جہاں پر قوم سبا کا ذکر ہے، یعنی اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ لیکن یہ قوم سبا کا ذکر سے پہلے اس کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ ذکر کیا جائے کہ یہ جو آیت جس ضمن میں آ رہی ہے اس سے پہلے کا واقعہ اور بعد کا واقعہ سب بیان کیا جائے۔ کیا ہوا تھا اصل میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ حکومت عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ، یعنی جیسی حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی ویسی حکومت کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، تو اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے تحت ہی یہاں توحید کی بات کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور کہا ان دونوں نے تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم کو فضیلت دی ہے اپنے ایمان والے بندوں پر۔ داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ وورث سلیمان داؤد، اور سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا نمایاں فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے جن انس پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب آپ آئے، یعنی سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادیوں میں پہنچے، قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات پر چونٹی کی بات سن کر مسکرائے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرا رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند ہے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی اور سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے۔ اب لشکر میں ایک پرندہ تھا جس کو کلام پاک نے ذکر کیا، اس کا نام ہے ہدہد۔ یہ ایک پرندہ ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، اور ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی مطلب ہے کہ میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا ہوں۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ
عائب ہو گیا ہے. لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں اسے سخت ترین عذاب دوں گا، یا میں اسے ذبح کروں گا، یا لائے میرے پاس وہ کھلی دلیل کہ کیوں غائب ہوا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی. فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اس نے آ کر کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور میں جو سبا کے متعلق ایک یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. انی وجدت امرأة تملکہم، بے شک میں نے پایا ہے یہ ایک عورت کو جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، یعنی اسے پورا، یعنی اس کو ہر طرح کا سامان بخشا گیا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بڑا تخت بھی ہے. وَجَدتُّهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو، یہ دونوں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے. وَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو سنوار دیا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس وہ ان کو راستے سے روک دیا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں پا رہے ہیں، یعنی وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے ہیں. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، ان کو چاہیے کہ آسمان و زمین کی، یعنی کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، بلکہ اللہ کے آگے یہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے. قال، یہ جب یہ خود نے تقریر کی، قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم قریب دیکھتے کیا تم سچے ہو یا جھوٹے، ہم تم کو آزما لیں گے. اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجون، لے جاؤ میرا یہ خط اور اس کو ڈال دو ان کے پاس، پھر وہاں سے لوٹ جانا، بس دیکھو تم، پھر وہاں سے الگ ہٹ کر کے دیکھو کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ کیا حدود نے اپنا کام کیا، ہٹ گیا. اب وہ خط ملا، اس نے کہا اے اہل دربار، بے شک میرے جانب ایک خط ڈالا گیا ہے، ایک خط پھینکا گیا ہے، اور جو بہت بڑا خط ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ سلیمان کے جانب سے ہے، اور بے شک اور اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالی علیہ، اس کے مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے مقابلے میں کوئی سرکشی مت کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ. یا آپ نے بلقیس کو دعوت اسلام کا خط لکھا تھا. یہاں ایک سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام پہلے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعد میں لکھا. اس کا 3 جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کبیر میں دیا ہے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے یہ خط لکھا تھا. جب یہ خط بلقیس کو ملا تو بلقیس نے کہا انہ من سلیمان، تو انہ من سلیمان یہ بلقیس کا جملہ ہے. اور ایک جواب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خط میں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اور ایک خط کے اوپر کے لفافے پر انہ من سلیمان لکھا تھا. اور ایک جواب یہ ہے کہ بلقیس چونکہ کافر تھی، اللہ کا نام لے کر توہین نہ کرے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا اپنا نام لکھا تاکہ توہین کرے تو میرے نام کی، اور بعد میں اللہ کا نام لکھا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. یہ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھ سے مشورہ کرو،
میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. قالوا نحن اولی قوت واولی باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین. کہا بلقیس کیا اہل دربار نے ہم قوت والے ہیں، ہم یہ کہ قوت والے ہیں اور لڑنے والے ہیں، مگر حکم آپ کا ہے، آپ ہم کو جو حکم دیں گے ہم بجا لائیں گے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. کہا بے شک بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے، یعنی بلقیس نے یہ بات کہی کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے اسے تباہ کرتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور اسی طرح کرتے آئے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اور بے شک میں ان کے پاس یہ کیا ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ، یعنی مطلب یہ کیا کہ اگر وہ فلما جاء سلیمان، یعنی اگر وہ ہدیہ قبول کر رہے ہیں تو میں سمجھوں گی وہ بادشاہ ہیں، پھر مجھے ان سے ڈرنے کی کیا بات ہے. لیکن ہدیہ نہیں قبول کر رہے ہیں تو یہ علامت یہ سمجھوں گی کہ اس کو دنیا کی کوئی دولت نہیں، وہ پیغمبر ہے، پھر پیغمبر سے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے یا نہیں، وہاں یہ ایک علامت کے طور پر ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دیا بھی ہے، لیا بھی ہے. تحابو ہدیہ دو اور لو، محبت پیدا ہوتی ہے. فلما جاء سلیمان، جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ خط وہاں پہنچا، قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. کیا تم مجھے اس مال سے مدد کرتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے عطا کیا اس سے بہتر ہے، بلکہ تم تمہارے اے ہدیے کے اوپر خوش رہو. ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف. فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجهم منها اذلة صاغرون. یعنی ہم ان پر اب ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس اس کے فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے لے کے آئے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک طاقتور جن اٹھا، کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے سامنے بلقیس کا خط کا تخت آپ کی محفل برقات ہونے سے پہلے یا آپ کی مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے لاؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں اس کے اوپر قوت والا ہوں اور ایک امانت دار ہوں. قال الذی عنده علم الکتاب، کہا اس ذات نے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت حاضر کر دیتا ہوں. فلما رآہ مستقرا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فلما رآہ مستقرا، جو ہی سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا پایا، فقال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرا رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم. جو شکر کرتا ہے بس وہ بے شک شکر اپنے لیے کرتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے بس بے شک میرا رب بہت غنی ہے، اور یہ کہ بزرگ اور برتر ہے، بڑی عظمت والا ہے. قال نکروا لها عرشها ننظر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لها عرشها، انجان طریقے سے. قال نکروا لها عرشها، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو. ننظر اتهدی ام تکون من الذین لا یهتدون، تاکہ وہ دیکھے کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے. فلما جاءت قیل، یعنی اس کی شکل کو بدل دیا اور وہ اسی کا تخت تھا. فلما جاءت قیل اھکذا عرشک، جب وہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو کہا، تو اس کو یہ بات کہی گئی کہ کیا یہ تیرا تخت ایسے ہی ہے؟ قالت کأنہ ہوا، تو وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سرے
اطاعت جھکا لیا. صدها وما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم الكافرين. اور اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی وہ اللہ کے سوا جن کو پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. قیل لا تدخل السرى فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرهم ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے دیکھا تو سمجھی کہ وہ پانی کا حوض ہے اور وہ اترنے کے لیے اس نے اپنے اپنے پائچیچے اٹھا لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب آج تک میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں نے رب العالمین کی اطاعت کو قبول کر لیا. یہ تمام آیات میں جو بیچ میں اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم ہے، یہ تمام آیات کو غور کر کے دیکھیے کہ یہاں جس واقعے کا ذکر ہے اور یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ الہ وہی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی قوت دے کہ بلقیس جیسی ملکہ بھی ان کے سامنے سرنڈر ہو جائے، اور الہ وہی ہے جو سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دے کہ وہ ایسی حکومت کسی کو نہ ملے. رب هب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، جیسا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی، اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اور الہ وہ ہے جو ایسی سلطنت عطا کرے، اور الہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانے. اب دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.